السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اس پروگرام میں حاضری دینے والے، سننے والے اسلامی بھائیوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن کریم کے حقوق کی مکمل ادائیگی کرنے والا بنائے۔ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے لیے روز قیامت سفارشی بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سبوں کو اپنے عقیدے، اخلاق، معاملات، عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنائے اور قبول فرمائے، آمین۔ ہم اور آج کا موضوع ہے رمضان المبارک، قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی بہت ساری آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے ماہ رمضان کو منتخب فرمایا، اور متعدد کئی ایک آسمانی کتابیں، تورات ہے، انجیل ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کی شب قدر میں نازل فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ حسب ضرورت، حسب حاجت 23 سال کے اندر اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک ہی کے مہینے میں قرآن کریم اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے ہدایتوں کو واضح کرنے والا ہے، اور ایک طرح سے فرقان ہے۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرنے کے بارے میں بالخصوص ماہ رمضان کے اندر کوششیں کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو یہ بات جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت بہت ہی عظیم ترین عبادت ہے، اور یہ ایسا ذکر باری تعالی ہے جسے اللہ تعالی بہت پسند فرماتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم روز قیامت اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا،
اور قرآن کی سفارش قبول ہوگی۔ روز قیامت اللہ تعالی قرآن دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو کہے گا تو اپنے قرآن کی تلاوت کرتا جا جس طرح دنیا کے اندر تو تلاوت کیا کرتا تھا، اور چڑھتا جا جنت کے اندر۔ تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تیری تلاوت رکے گی۔ جب کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں تو رحمت کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کی تلاوت برکت ہے، قرآن کی تلاوت رحمت ہے، قرآن کی تلاوت اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، قرآن کی تلاوت ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تلاوت سے انسان کے دل و دماغ منور اور روشن ہو جاتے ہیں، اور اگر قرآن اخلاص کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اس کے معنی اور مفہوم پر یا قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس پر غور و فکر کرتے ہوئے ترتیل کے ساتھ اگر تلاوت کی جائے تو کیا اور ہی چاشنی اور مٹھاس ملے گی۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہے اور اللہ کا کلام محفوظ ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہمارے موبائلوں کے اندر ہے۔ ہمیں کوششیں کرنی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں خاص طور پر، چاہے ماہ مبارک کے دن ہوں جو کہ روزے کی حالت ہوتی ہے یا راتیں ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے وقت نکال کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام پاک قرآن مقدس کا زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ بہت ہی بڑی عبادت ہے اور بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اگر کسی شخص نے خالی الف لام میم پڑھا تو الف بھی ایک حرف 10 نیکی مل گئی، لام ایک حرف 10 نیکی مل گئی، اور میم ایک حرف 30 نیکی، اس طرح سے 30 نیکی مل گئے۔ ایک آدمی اگر خالی ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کرے، اخلاص کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، غور و فکر کے ساتھ، بغیر جلد بازی کے، سمجھ کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تو اسے ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کرنے سے کتنی نیکیاں مل جائیں گی، کتنے حسنات اور بھلائیاں اس کے نامہ اعمال میں ذکر کر دیے جائیں گے، اور پھر نور علی نور، سونے پہ سہاگا۔ رمضان مبارک کا مہینہ، رمضان مبارک کی راتیں، خیر و برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، قرآن کا مہینہ۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے، میری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خالی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے لیے نیتوں کو خالص کرتے ہوئے ہم قرآن کریم کے پڑھنے پر، ہم قرآن کریم کی تلاوت میں کوششیں کریں، دل کو حاضر کر کے، دل کو لگا کر کے، دل و دماغ کو لگا کر کے، اور قرآن کریم میں غور و فکر کرتے ہوئے، بنا جلد بازی کے نہیں، لیکن ہم اس کو خوب غور سے پڑھیں، دل اور دماغ لگا کر کے حاضر۔ یہ نہیں کہ پیج گنے کتنا ہوا، جتنا جلدی ختم ہو جائے، ایک پیج پارا گنانا مقصد نہیں ہے، عبادت کرنا مقصد نہیں۔ ترتیل کے ساتھ ہم پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ کریں ہم پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے آیت نمبر 4 کے اندر بیان فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے ہم پڑھیں، غور کر کے ہم پڑھیں، تدبر کے ساتھ ہم پڑھیں، سمجھ کے ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صحیح دی، قرآن کی تلاوت باوضو ہو کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، قبلہ رخ ہو کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور جب ہم قرآن پڑھ لیں تو ہم اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اسے سمجھیں۔ ساتھ ہی ساتھ میری ماں اور بہنوں
اور میرے بھائیوں، ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد دیکھیں کہ جتنا صفحہ یا جتنا پارہ ہم نے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالی نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پھر ہم دیکھیں اپنے من میں جھانک کر، کیا ایک پیج ہم نے پڑھا، ایک صفحہ ہم نے پڑھا، کیا ہم نے جو کچھ اس قرآن میں پڑھا ہے احکامات کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے، کیا ہمارا عمل اس پر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم اس پر کاربند ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی ہم دیکھیں کہ قرآن میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، جتنی چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس طرح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جتنی چیزوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح بچنے کا حکم دیا، قرآن میں جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سمجھا، جو ہم نے تلاوت کی، اس میں اور ہمارے عمل میں کتنا توافق اور تطابق پایا جاتا ہے، کتنا ہمارا عمل، ہمارا اس پر عمل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ دستور ہدایت، دستور حیات ہے، یہ سلیبس ہے قرآن کریم۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، قرآن کی آیتوں پر غور کریں کہ جتنا ہم نے ایک صفحہ کے اندر پڑھا ہے، ایک پارہ کے اندر پڑھا ہے، کیا ان پر ہمارا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن تلاوت، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے پیغامات کو عملی طور پر، زبانی طور پر، قلم سے لوگوں تک پہنچانا، یہ قرآن کے حقوق ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کے اندر، کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری جانب اتارا، مبارک ہے، بابرکت ہے۔ کس لیے اتارا؟ لیدبروا آیات، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، ریسرچ کریں، سوچیں، اور عقل و خرد والے اسے یاد کریں۔ ہاں، تو تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے، تمعن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ میرے بھائیو ساتھیو، اگر ہو سکے، میری ماں اور بہنوں، اگر ممکن ہو تو ہمیں کچھ علماء کے ساتھ جو قرآن کے بارے میں، قرآن احکامات کے بارے میں، قرآن سمجھانے کے بارے میں، سمجھنے کے بارے میں علم رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کو ہم پڑھیں، وہ ہمیں قرآن کا درس دیں، ہمیں پڑھائیں، ہمیں سمجھائیں، قرآن کے معانی اور مفہوم اور مطلب ہمیں سمجھائیں، قرآن کے احکامات ہمیں سمجھائیں، تاکہ ہم اس سے تلاوت کے ساتھ ساتھ اور مزید فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر ہو سکے، بلکہ حلقہ جات ہونا چاہیے، ایسا ہو سکے کہ چند علماء کے ساتھ، چند طلباء کے ساتھ جو قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے سمجھنے والے ہیں، شرح کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کو پڑھیں۔ بلکہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ راتوں میں، رمضان کی راتوں میں کوئی قرآن کا درس سمجھ دے، قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھائے۔ اور اگر کسی کے گھر میں ایسی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ قرآن کا سمجھنے والا، سمجھانے والا کسی کے گھر میں موجود ہے، لڑکا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، یا بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا، مدارسہ کرنا، یہ اور زیادہ افضل ہے۔ اور خاص طور پر رمضان مبارک کے اندر قرآن کی تلاوت، قرآن میں غور و فکر، قرآن کا سمجھنا، قرآن کے معنی اور مفہوم کا سمجھنا، یہ افضل اور نیک اعمال میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور سب سے زیادہ سخاوت اور فیاضی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں کرتے تھے، جب جبریل امین ان سے ملاقات کرتے تھے۔
وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضان، اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، تو حضرت جبریل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے. اور اللہ کے رسول رمضان میں سب سے زیادہ سخی تھے. چنانچہ یہ ہمارے رسول کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو رمضان کی ہر رات میں پڑھتا تھا، جاؤ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاؤ، پڑھتے تھے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ممکن ہے رمضان کے دنوں میں بہت سارے علماء کی مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہیں، وقت رہتا ہے، مسجدوں کے اندر دروس قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں بھی اس کا، محلوں میں اس کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا معنی اور مطلب جتنا ہی زیادہ قوم مسلم سمجھ پائے گی اتنا ہی زیادہ قرآن پر عمل کرے گی، اور جتنا ہی قرآنی احکامات پر ہمارا اور آپ کا عمل ہوگا ہماری زندگی خوشکن اور آرام سے گزرے گی، ہمارا اسلامی سماج بہترین اور پائیدار سماج بنے گا. لہذا میرے بھائیو ساتھیو، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ماہ رمضان کے اندر قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو طالب علم نہیں مل پا رہا ہے، کوئی عالم دین نہیں مل پا رہا، آپ کے گاؤں اور شہروں میں ایسا انتظام نہیں، بڑی بخیلی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، بڑی کنجوسی پائی جاتی ہے. لوگ شادی بیاہ میں خوب فیاضی کے ساتھ خرچ کریں گے، ولیموں میں خوب خرچ کریں گے، دنیاوی ٹھاٹ بان میں خوب خرچ کریں گے. الیکشن ہے پردھانی کا اس وقت نا، لوگ خوب پھینک رہے ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر تراویح پڑھانے کے لیے حافظ قرآن رکھا جائے، ساتھ ہی ساتھ ایسا عالم دین بھی رکھا جائے جو قرآن کی شرح کرے، مسجدوں کے مائک سے لے کر کے، مائک سے حلقہ جات اور محلے محلے میں اکٹھا کر کے لوگوں کو قرآن کا معنی اور مفہوم بتلائے. آج ہم نے قرآن سے کتنی لاپرواہی برتی ہوئی ہے. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، رمضان مبارک کے اندر خاص طور پر ہمیں قرآن کے کوئی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی عالم دین نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم آیتوں کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ یا آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد قابل اعتماد تفسیر لے کر کے اس کا معنی اور مطلب سمجھنا چاہیے. اور جہاں ڈاؤٹ ہو، جہاں مکمل سمجھ میں نہ آئے، فون رکھیے، چاہے مرد ہو یا عورت، ایسے علماء کا فون رکھیے، فون نمبر رکھیے، جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، فوراً ان سے پوچھ لیں ٹائم لے کر کے. لیکن تفسیر میں وہ تفسیر اختیار کیجئے، وہ ترجمہ اختیار کیجئے جو عقیدے میں اور عبادت میں اور اخلاق و معاملات میں قابل اعتماد علماء کی لکھی ہوئی ہو، قابل اعتماد علماء کی لکھی ہوئی ہو. ایسے لوگ نہ ہو تو جو آیتوں کی تعویل کرنے والے ہوں، جو اللہ کی صفات کی تعویل کرنے والے ہوں. اور ایک تفسیر کی رہنمائی میں کرتا ہوں، تفسیر احسن البیان، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں ہے، مختلف زبانوں میں. اس کو اپنے گھروں کی لائبریری میں رکھیے اور عادت بنا لیجئے کہ ہم 10 آیتیں، آدھا پارہ ڈیلی تلاوت کریں گے، 2-4 آیتوں کی ہم تفسیر پڑھیں گے اور بار بار اس کو پڑھیں گے تاکہ اس کا معنی اور مفہوم ہمارے ذہن و دماغ میں سمجھ آئے. اور سمجھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم اپنے آپ کو جانچیں، ہم اپنے آپ کو قرآن پر پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزوں کو بیان کیا، ہمارا عمل اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اور میرے بھائیو ساتھیو، قرآن کو غور سے پڑھنے اور جلدی نہ کرنے کے بارے میں ایک روایت سنیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ آئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فی کم اقرا القرآن، کتنے دن میں ایک قرآن پڑھوں، یعنی قرآن ختم کروں. قال فی شہر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے میں.
اور اگر کوئی تعہد کر لے، گرہ لگا لے کہ ہمیں 1 مہینے میں قرآن ختم ہی کرنا ہے، تو آسانی سے کر سکتا ہے۔ ہر نماز سے پہلے 2 پیج پڑھ لے، ہر نماز کے بعد 1 پیج پڑھ لے، بآسانی پورے مہینے کے اندر 1 ختمہ دے سکتا ہے، 1 بار قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ یا جوڑ لے کتنے صفحے، کتنے پیج ہیں اور کتنا میں ڈیلی پڑھوں، اور پابندی کے ساتھ اتنا پڑھ لے۔ 1 پارہ اگر ڈیلی پڑھ لے تو 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ 1 پارہ دن میں آدھا پارہ پڑھ لے اور رات میں آدھا پڑھ لے، اللہ توفیق دے دے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کتنے دن میں 1 قرآن ختم کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا 1 مہینہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انی اقوا من ذلک، میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ 1 مہینے میں 1 بار قرآن ختم کرنے کے علاوہ اس سے زیادہ ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کہا کہ وہ شخص قرآن کو سمجھا نہیں جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا۔ چنانچہ اس کا مطلب نکلا کہ ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ۔ لیکن علماء نے اجازت دی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، افضل ترین مہینہ ہے۔ چنانچہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے غور و فکر کے ساتھ، تمعن اور تدبر کے ساتھ ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے تو روزانہ 1 قرآن ختم کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھیں، ہماری نیت خالص ہو، ریاکاری شہرت طلبی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ پوچھتے میں نے اتنا قرآن پڑھا، آپ نے کتنا پڑھا؟ میں نے اتنا، بڑا بتلانا مقصد ہے۔ پوچھنا بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں کسی سے کہ آپ نے رمضان میں کیا ختم دیا، آج آپ نے کتنا پارہ پڑھا، یا فون کرو کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھا۔ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، چھپا دے، ریا نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے۔ قرآن جب آپ تلاوت کریں تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو راگ دیا ہے، اپنی آواز کو خوبصورت بنا کر کے پڑھیں، سجا کر کے، گانا کی شکل میں، لیکن اس طرح آواز نہ بنانے لگے، اس طرح قرآن کو نہ گانے لگے، اتنے کی تجوید کے قاعدوں کا خیال نہ رہے۔ مد جہاں 4 الف ہونا چاہے 5 الف ہو جائے، غنہ جہاں تھوڑا ہونا چاہے زیادہ ہو جائے، اخفا جہاں یہ ہونا چاہے وہ نہیں۔ قرآن کی تجوید کے قواعد و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے خوبصورت لے میں، خوبصورت آواز میں ہمیں گا کر کے پڑھنا چاہیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے۔ بس یہ ہے کہ نہیں کہ جہاں 1 ہاتھ ہونا چاہے 2 ہاتھ ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حاکم کی روایت اور یہ صحیح روایت ہے، زین القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو زینت دو، اپنی آواز سے قرآن کو زینت دو، بلکہ قرآن کو گانے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں، آواز خوب اچھی آواز میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے وقت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ کا خشوع ہو، اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے خشوع کے ساتھ، ڈر کے ساتھ قرآن پڑھے گا، اس کے دلی ڈر کا، قلبی خشوع کا اثر اس کی آواز پہ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ ایک آدمی خوف زدہ ہو کر کے، لرزتے ہوئے، خشوع اور خضوع کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندرونی خشوع کا اثر اس کی آواز پہ پڑتا، بلا بناوٹ کے، بلا تصنع کے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ان من احسن الناس صوتا بالقرآن، قرآن کو سب سے اچھی آواز میں پڑھنے والا وہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہوئے سنو گے تو آپ خود اس کی تلاوت سن کر کے محسوس کر لو گے
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل ڈرا ہوا ہے، اللہ کا خشوع، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے۔ تو آواز بنا کر بہترین خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کے خشوع اور خضوع اور ڈر کے بحال رکھتے ہوئے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، قرآن کی تلاوت ہم کریں چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، اور کوشش کریں کہ قرآن کو ہم خوب اچھی طرح سمجھ لیں، بار بار اس کو پڑھیں، بار بار اس کے معنی مطالب کو سمجھیں، اور یاد رکھیں قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی ایسی آیت کو پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے تو ہم تھوڑا ٹھہر کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں، اور جب ہم ایسی آیت کی تلاوت کریں جس میں جہنم کا ذکر ہے تو ہم وہاں ٹھہر کر کے خشوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل لگا کے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگیں۔ اور اگر کسی ایسی آیت کو ہم پڑھیں، اسی آیت سے گزریں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ذکر ہے، تو ہم رک کر کے آہستہ اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے، اللہم ارحمنی، اے اللہ تو میرے اوپر مہربانی فرما۔ جنت کی آیت سے گزریں، اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس نے عطا کر دے۔ جہنم سے ہم گزریں، عذاب جہنم کی آیت سے گزریں، اے اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے بچا لے۔ اور اس طریقے سے اگر کسی ایسی آیت سے ہم پڑھ رہے کوئی ایسے جس میں استغفار کا ذکر، تو ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بخشش طلب کریں۔ اور اگر کوئی ایسی آیت ہے جس میں اللہ کی تعریف کرنے کا حکم دیا گیا، حمد و ثنا کرنے کا حکم دیا گیا، تو ہم سبحان اللہ آہستہ کر لیں۔ اور میرے بھائی اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے اگر کسی ایسی آیت سے گزریں جس میں اللہ کی عظیم ترین مخلوقات کا ذکر ہے، چاند کا ذکر ہے، سورج کا ذکر ہے، دن کا ذکر ہے، رات کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ، یا اور، تو ہم اللہ کی ان مخلوقات میں غور و فکر کے، اتنی بڑی مخلوق، اتنا بڑا آسمان، ایسا دن، دھوپ 7 بجے ایسا، 10 بجے دھوپ ایسی، 12 بجے ایسی، 4 بجے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس پر، ان عظیم ترین مخلوقات پر ہم غور کریں، پھر ہم اندازہ کریں کہ جب یہ اللہ کی یہ مخلوق اتنی بڑی ہے جو ہمارے بس کی بات نہیں ہم کہ ہم سمجھ سکیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ترین ہے، اللہ تعالیٰ کتنی عظیم قدرت والا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والے بنیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ اور بڑھوتری ہو۔ اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، توفیق دی ہے، ہم نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو ہم لمبی لمبی نماز پڑھیں، قیام لمبی کریں اور اس میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے تراویح کی نماز میں امام قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا مر بآیہ فیہا تسبیح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کے وقت جب کسی ایسی آیت سے آپ کا گزر ہوتا، ایسی آیت تلاوت کرتے جس میں تسبیح ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اور جب کسی سوال مانگنے کے کوئی چیز والی آیت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے، اور پناہ والی کوئی آیت ہے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ایک مشورہ اور دینا چاہتا ہوں، یہ ہماری اور آپ کی سستی اور کمی، رمضان مبارک کا مہینہ، تربیت کا مہینہ، ایک ایسا مدرسہ یونیورسٹی ہے، ایسا کالج ہے کہ اس کے اندر پورے ایک مہینہ ہم اس کے سلیبس کو پڑھیں، اپنی بھی تربیت کریں، اپنے بیوی کی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کی بھی تربیت کریں، اپنے پاس پڑوس کی تربیت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے، اللہ توفیق دے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رمضان مبارک کے اندر قرآن کریم کے ساتھ ایک پروگرام بنا لیں، ایک منصوبہ بنا لیں، ایک چارٹ بنا لیں کہ ہمیں اس
اس طرح تلاوت کرنا ہے، اتنی آیتوں کا ترجمہ سیکھنا ہے، اتنا حفظ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رہے، اگر آدمی کو موقع ملے، فرصت ہو، تو قرآن کریم مسجد میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پڑھیں اور پڑھائیں۔ مسجد کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کا درس مسجدوں کے اندر ہو، اس کی شرح کا ترجمہ کرنے کا درس مسجدوں کے اندر ہو۔ ایک تو آپ یہ بات جانتے ہیں، آج مسجدیں ہمارے ہاں خالی نماز کے لیے رہ گئی ہیں۔ مسجدوں سے بہت سارا کام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ چنانچہ افضل یہ ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھ کر 2-4 لوگوں کے ساتھ قرآن کو پڑھے، خاص طور پہ علماء کے ساتھ اور طلباء کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے گی، انہیں پڑھائیں گے آپس میں، تو ان کے اوپر سکون اور اطمینان اترے گا، انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، انہیں فرشتے گھیر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس سے موجود لوگوں میں کرے گا۔ چنانچہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مسجدوں کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، چند لوگ بیٹھ جائیں، ہم تلاوت کر کے ان کو سنا رہے ہیں، اگر کوئی غلطی ہے تو ہمیں ٹوک رہے ہیں، ہم ان سے معنی پوچھ رہے ہیں، وہ ہمیں معنی اور مطلب پڑھنا اور پڑھانا۔ بھائی آئیے بیٹھا جائے، سورہ فاتحہ آپ مجھے سنائیں، میں آپ کو سناؤں، کوئی غلطی ہو تو بتلا دو، ترجمہ پڑھا جائے۔ یہ مسجدوں کے اندر کرنا زیادہ بہتر اور افضل عمل ہے۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں قرآن کریم کے مستحب، قرآن کریم کی تلاوت کے مستحب آداب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باوضو ہو کر پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ کر کے پڑھیں، سارے کاروبار سے خالی ہو کر، موبائل وغیرہ ادھر ادھر نہ کر کے، یہ نہیں کہ بوبو کا فون آ گیا، خالہ کا فون آ گیا، یا فلاں دوست کو فون کرنا ہے، ابھی یہ کرنا وہ کرنا، نہیں، بالکل خالی ہو کر کے، اللہ توفیق دے، تنہائی میں بیٹھ کر کے اکیلے اگر تلاوت کریں، یا پڑھنے پڑھانے کے موڈ میں بیٹھ کر کے۔ اور اسی طریقے سے سجدہ بھی، اگر آیت سجدہ آئے تو ہم سجدہ کر لیں، پاکی کے حالت میں باوضو ہوں، یا افضل یہی ہے کہ باوضو ہو کر کے ہم نماز پڑھیں۔ اور یہاں یہ بھی بات بتلا دو کہ بیٹھ کر کے پڑھیں، اگر طاقت نہ ہو تو ٹیک لگا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے حسب طاقت، جسمانی جیسی طاقت ہے۔ اور قرآن تو چل کر کے، اصل ہے دل کی حاضری، اصل ہے اخلاص، اصل ہے آیتوں کو ٹھیک سے پڑھنا، اصل ہے آیتوں کو میں غور و فکر کرنا۔ تو یہ چند باتیں میں نے بتلایا۔ یہ رمضان مبارک قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جو اہل قرآن ہیں، یعنی جو قرآن سے پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں، قرآن کا صحیح معنی اور مطلب بتلانے والے ہیں، قرآن کے مطابق اپنے عقیدے بنانے والے ہیں، قرآن کے مطابق نبی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کی تلاوت میں، اس کے حفظ کرنے میں، اس کے سمجھنے میں، اسے دوسروں کو سمجھانے میں، اسے دوسروں کو پڑھانے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھنا چاہیے فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اخلاص کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب و بدلہ کی نیت سے، دنیا طلبی کے خاطر نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت طلبی کے لیے نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بال بچوں کو انہی میں سے بنا لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔